کیسے آن کر لوں؟ یہ بات میں لائیو بھی کرتا ہوں، یا تو بتائیں کہ میں نہیں کرتا. وہ کل مولا علی کے بارے میں کچھ تھا، وہ تو نہیں آپ نے کیا، وہ نہیں کہ مجھے تو میں تو صحیح ہے. نہیں، آپ نے ایک چیز جو کی ہے وہ بتا دی، دوسری نہیں کی، تو پھر ہم بلا وجہ تو نہیں نا آپ پہ ڈالیں گے. اب آپ نے وہ مجھے لگ بھی نہیں رہا تھا، کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ نا جیسے کہتے ہیں مطلب بہت زیادہ بلکر تھا. ہم نے آپ کو ٹانگ دینا تھا اگر آپ کرتے تو، لیکن آپ نے اگر نہیں کیا تو ٹھیک ہے. میرا آج تک کی جتنی میری کوئی ریکارڈنگ یا ویڈیو چل رہی، مجھے بتائیں میں نے آج تک مولا علی کے بارے میں کوئی بات کی ہو؟ میں تو میرا حالانکہ میں تو ہوں اپوزٹ سائڈ پہ، میں امیر معاویہ کی سائڈ پہ ہوں، میں کر سکتا ہوں، میں لائیو بیٹھ کے بھی کر سکتا ہوں کہ میں امیر معاویہ سائڈ کا ہوں، میں ان کا مخالف پارٹی کا ہوں، حضرت علی کی پارٹی کے خلاف ہوں، لیکن میں ان کے خلاف کامنٹ نہیں کرتا کیونکہ میرا لینا دینا نہیں ہے. میں وہ بات کرتا ہوں جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. لیکن کامنٹ تو نہیں نا آپ نے کی ہے. ابھی کل کی بات ہو رہی ہے نا، میں کل کی کر رہا ہوں. باقی اور تانوں حلف دے دیے تھے قرآن تے یار میں دیکھو علی گڑھ صاحب، میں نے کسی کو پروف نہیں کرنا، میں اپنی اس کے لیے اپنے دل کی تسلی کے لیے یار کہ میں جناب دیکھو یار پہلے میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوا تھا تو مجھے اپنی تسلی کے لیے میں اس لیے کہا تھا پرائیویٹ میں کر لیں یا ادھر ہی کرنی ہے. میں اس لیے کیا پوچھیا سی تھوڑے کو، اس لیے پوچھیا تھی تو کتنے تمہوں مناسب لگ رہا ہے، اسی کہتے کر لیں، میں کہتے کر لینا. اس لیے آپ کریں بات، میں ایسا نہیں کرتا. آپ کو میرا پتہ ہے، جو مجھے جانتے ہیں شروع سے جانتے ہیں. ڈاکٹر طاہر قادری کے ساتھ لاہور کی یونیورسٹی UET میں میرا 1.5 گھنٹے کا ہوئی تھی بات چیت 1997 کے اندر. میں نے اسے بھی یہی کہا تھا، میں لائیو بیٹھا تھا، یہ ٹک ٹاک نہیں تھی. میں نے کہا تھا میں جو بات کروں گا تیرے سامنے کروں گا، پچھو کنڈی نہیں کرے گا کوئی بھی. چلیں باقی علی اکبر صاحب اچھی بات ہے. ہم نا میں ایک نیا سلسلہ شروع کرنا چاہ رہا ہوں، اور میں نے آج شاید صبح اٹھا تھا تو میں نے کہا تھا بجائے کہ پرانا چیپٹر جو کلوز ہو گیا وہ ہو جائے، باقی براڈ جو مرضی کریں، لیکن میں چاہ رہا تھا ایک سلسلہ شروع کریں جس میں ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو اعتراضات نہیں میں کہہ رہا، ان کی بارے میں جو بھی ہیں کریکٹر اور ان کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں ایک پریزنٹیشن بنائیں اور وہ بنا کے ہم پریزنٹ کریں. ایک دیکھیں کیونکہ ہمیں اس لوگوں ہماری آڈینس میں چاروں چینج ہو، ہمارے آگے ایسے لوگ ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ دیکھیں ہمارے یہ بہت عرصے چلتے آ رہے ہیں، یہ اختلافات وہ چلتے رہیں گے، وہ دوسری براڈس کام کر رہی ہیں اس پہ. تو میں چاہ رہا تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ ان کی جو جیسے بھی انہوں نے اپنی زندگی گزاری اور وہ ہمارے لیے جو نمونہ ہے وہ ہم لوگوں کو بتائیں، لوگوں کے سامنے کھول کے بتائیں. اور ہماری آڈینس چینج ہونی چاہیے. بس ہماری آڈینس جیسے جو مسلمان نہیں ہیں وہ آئیں، ہم سے سوال بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم ان کو جواب دیں گے اور ان کو سمجھائیں گے کہ اصل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا نمونہ ہے. اور جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ایسا نہیں ہے، لوگوں میں جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ایسے وہ مسلمان جو ایسا کرتے ہیں، جو اپنا کریکٹر شو کر رہے ہیں، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے. تو اس سلسلے میں ہم ایک سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، اس میں اگر آپ بھی حصہ ڈالنا چاہیں ضرور آئیں، کیونکہ اور اس میں جواب وغیرہ دینا پڑے کسی کو تو پلیز اگر ٹائم ہوا کرے تو آ جایا کریں. ٹھیک ہے، یہ میں نے کہنا تھا. باقی جو دوسری براڈز ہیں احمدیوں جو احمدیت کے حوالے سے جو کویشچن وغیرہ ہیں وہ چلتی رہیں گی. میں نے کہا ہم ذرا ڈفرینٹ شروع کرتے ہیں. سر میرا ایک تھوڑا سا اور سن لیجیے، میرے سواری بیٹھی پھر ایک دفعہ اتنا کہنا تھا، یہ بندے جو کل میں نے آپ کو شیئر کی تھی وہ اس مقصد کے لیے کی تھی کہ یہ آپ کے پاس آ کر کے بیٹھتے ہیں اور آپ ان کے مقابلے پہ احمدیوں کو نیچے پھینکتے تھے اور آپ کہتے تھے کہ احمدی غلط. یہ بندے محب اہل بیت، عامر نذیر، بت شکن، زاہد، یہ آج سے 2 دن پہلے آپ کی براڈ پہ آ کے کوکیں مار رہے تھے. یہ بندے صرف دکھانے تھے کہ یہ دیکھیں، آپ کو کہتے ہیں کہ شاطمیر یہ کرتے ہیں. آپ کو کل دکھایا تھا. اگر تو آپ غلام قادیانی علیہ السلام کے ماننے والے ہیں تو پھر تو میں نہیں دیکھوں گا ان کو دوبارہ آپ کے پاس. جس کو مرضی بٹھائیں ڈیبیٹ کے لیے، لیکن ان بندوں نے جو کام کیا ہے نا، یہ اگر آپ کے پاس بیٹھے نظر آئیں گے تو ہم کہیں گے پھر آپ بھی وہی ہیں. نہیں وہ بات ہے. میں نے اس لیے کہا نا میں بھی چاہ رہا ہوں کہ آڈینس چینج ہو اور ہمارا ٹاپک چینج ہو اور ہمارے مزید ایسے ٹاپک ہیں جن سے سیکھنے کا کچھ موقع ملے. اب باقی براڈ جو کام کر رہی ہیں وہ کرتی رہیں، لیکن ہم نے ہٹا دیا نا. آپ نے کہا عامر نذیر کو ہٹاؤ، ہٹا دیا. میں ہٹوانے نہیں آیا تھا، لیکن آپ نے بات کیسے ہٹا دیا. اب دیکھیں ہاں یہ جو لوگ جو بھی ہیں سن رہے ہیں، یہاں پہ پہلے کچھ اور لگا ہوا تھا اور علی اکبر صاحب آئے تھے اس کو ہٹوانے کے لیے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ اگر ہمارا جو مخالف ہے جو کام کر رہا ہے ہم نے وہ نہیں کرنا، ہم نے اچھا کر کے نمونہ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو بھی لوگ جو جیسا بھی کرتے تھے ظلم کرتے تھے وہ ویسا تو نہیں نا جواب دیتے تھے. فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے کچھ الٹا تو نہیں کیا تھا نا کہ ان کو کہ چلو جی ان سزا کا موقع ہے ان کو سزا دی جائے. انہوں نے بالکل ڈفرینٹ کیا تھا. تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ اصل جو تعلیم ہے نا ہماری، ہم وہ یہاں پہ لوگوں کو شو کریں اور اپنے جو بدلے کی جو آگ ہے نا اس کو ذرا نا اندر ہی رکھیں. وہ چیز ہمارا وہ مذہب نہیں ہے. وہ بدلہ جو ہوتا ہے نا، وہ بدلے کی آگ جو ہوتی ہے وہ ہم پرسنل ہو جاتے ہیں. ہمیں اس سے ذرا پرہیز کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے اس کو اندر ہی رکھیں اور جو ہماری تعلیم ہے اس کو شو کریں.
تو انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ براڈس پہ وہ جو پہلے کام ہو رہے تھے ایک دوسرے کے پرسنل ہو رہے تھے لوگ تو وہ کام ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور باقی شکریہ علی اکبر صاحب, آپ نے بھی سیم کاوش کا اظہار کیا, آپ نے اس چیز کو سپورٹ کیا. جزاک اللہ سر. اگر تسی بہنے بجائے جو اپنا کھاتا کھولنا ہے تو اپنا کھول لو جا کے. نہیں وہ تو گل کوئی نہیں. اپنا کھاتا میں نے بتایا نا, اب ہم ڈفرینٹ ٹائپ کی شروع کریں گے, اس میں ہم ٹاپکس ڈفرینٹ ہوں گے اور اس میں ایک مطلب اس میں آپ کی شاید چاہیے ہوگا ہمیں تھوڑی بہت ہی ہیلپ, لیکن وہی میں کہوں گا آپ نے کہا آپ ڈنکی کی چوٹ پہ بولیں گے, وہ میں کہوں گا تھوڑا سا نا پھر بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نا ہمارے دل میں ہم وہی شو کریں نا, ہمیں ضروری اگلے بندے کے لیے کرنا. ہم پالتو میں نہیں بولتا پیارے بھائی, میں پالتو میں اب صبح سی سی ٹی صاحب کی پروڈ لگی ہوئی تھی, ہم وہاں پر بیٹھ کر کے آپس میں ایک بھائی ہے انہوں نے اسرائیل پہ سوال کیا نا, ہم نے وہ ٹاپک چلا دیا, اسرائیل کے اوپر بات کر رہے تھے کہ فلسطین کس کی زمین تھی, یہ پہلے جہاں پہ کون اندر یقت ندیم گھمن صاحب آئے ہیں, انہوں نے آ کر سیدھا جماعت پہ سوال کر دیا مرزا غلام. اب بندہ وہاں پہ پھر میں جا کے اس کو جواب, پھر بھی میں نے شاطریت نہیں کی, میں نے جواب دی ہے اس کو صرف. اب یہ لوگ آتے ہیں آ کر کے یہ خود کہتے ہیں کہ بھائی تم اس طرف آؤ. ہمارا 1 گھنٹے پہ بات چل رہی تھی, دوسرے بندے بیٹھے تھے, ہم اسرائیل کی ہسٹری پہ بات کر رہے تھے, الگمائن کی یہ دنیا کیسے بنی, یہ کیا ہوا, اور آ کر کے محمد مصر نیچے بیٹھے تھے وہ بھی ساتھ سن رہے تھے. آیا ندیم گھمن صاحب, ان کا کام ہے آ کر کے کوئی ایسی بات کرنی, جیسے ابھی یہ بات سیدھو جاٹ اوپر آیا ہے تو اس نے آ کر کے سیدھی گالیاں دی ہیں. ٹھیک ہے چلو میں نے اس کو ڈراپ کر دیا, اکثر میں کوشش کرتا ہوں ڈراپ ہی کر دیں, لیکن جب نہیں ہم اکیلے بیٹھے پھر ڈراپ نہیں کرتے, پھر میں کتابیں کھولتا ہوں, پھر کتاب کے اندر دکھاؤں تو پھر یہ بتائے جا کر کہتے ہیں کہ مرزائیوں نے یہ کر دیا, شاطبیت کر دی. اب میرے منہ سے لفظ نکلنے لگے تھے کہ جو تم کرتے ہو پہلے کر کے وہ کیا ہوتا ہے. حدیث شریف آپ کی براڈ پہ عامر حق نے سنائی تھی کہ جو پہلے گالی دیتا ہے, جو پہلے شیطانی کرتا ہے وہ حرام زادہ ہے. دوسرے کو تو نبی پاک نے بری کر دیا ہے, دوسرا پاک بعد جو مرضی کرے وہ بری ہے. اگر یہاں پہ سدھو جٹ نے گالی دی تھی واپسی, میں اگر رسول پاک کو بھی گالی دے دیتا تو میں بری ہوں, کیونکہ حدیث کے مطابق جس نے پہلے گالی دی وہ حرام زادہ ہے. ہاں جی چلیں ٹھیک ہے, چلیں صحیح ہے. اب آئی تھنک پرانے جو مردے کو کھیلنا آئی تھنک چھوڑے ہیں, اب جو ہو گیا وہ ہو گیا. باقی سامنے صرف نا اوپن ہے بھائی, ایک بات کروں گا, اگر آپ نے یہ کام شروع کرنا ہے نا تو یہ جتنے بھی پرانے گندے انڈے ہیں نا, اگر آپ ان کو اوپر لیں گے تو پھر آپ کو کام ادھر ہی ٹھپ ہو جائے گا. نہیں میں اس کو آگے نہیں بڑھا سکیں گے. ٹھیک ہے میں سمجھ گیا ہوں. ٹھیک ہے, جتنے بھی گندے انڈے ہیں کسی کو اوپر نہ لیں, نیچے لیں بس. غزالہ عباسی صاحب ان سے بات کر لیں. جی کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بس میں سننے آئی ہوں, ریکویسٹ آئی تو اوپر آ گئی. جزاک اللہ. جی شکریہ. یہ ہے سلسلہ اوپن ہے بھائی میری طرف سے. میں تو پہلے بھی آپ سے یہی کہا تھا کہ میری طرف سے کبھی, کیونکہ کل میں نے پرسوں آپ کی براڈ پہ آ کے بات کی تھی تو آپ کو پتہ ہے عامر نذیر ایک وہ لے کے بیٹھا تھا, اور میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی تو جواب دو. جواب مانگے تو یہ شاطبیت کہہ دیتے ہیں. خود وہ کیسی باتیں کر رہا تھا کہ جی وہ تھوڑے مرزا صاحب لتا کو ٹانڈے سے یہ تھے, انہوں نے کیا وہ شاوت نہیں آتی تھی, یہ نہیں ہوتا تھا, وہ نہیں ہوتا تھا. تو یہ چیز جب وہ کریں گے تو پھر ان کے ساتھ سوال کریں تو وہ کہتے ہیں شاطبیت کر دی اس لوگ نے. ہم بگر پکچر میں دیکھیں گے, بگر آبجیکٹو ہمارا یہی ہونا چاہیے کہ ہم نے ہدایت جو ہے ہمارے پاس اس کو پھیلائیں, اور ہمیں ضرورت کسی کے ساتھ ڈائلاگ کرنے کی آئی تھنک کافی ہو گئی ہے. جی سر باقی کوشش کرو. باقی اگر آپ بیس کے شاگر کر لیں, ہم تو لے لیں, ہم تو بیٹھے کر ساتھ کام بھی کرتے, گاڑی کو کرتے رہتے ہیں. میں کام کر لوں. چلے ٹھیک ہے. ہادی بھائی جزاک اللہ. نہیں ہادی بھائی کو بھی میں کہہ رہا تھا یہ کامنٹ بھی ذرا ڈسکس کر لے رہے ہیں نا, اچھے پیارے بھائی اتنے پیار سے لکھتے ہیں, ہم کو جواب دینا چاہیے. کمی آ رہے ہاں وہ نمل علی کو تو میں نے میوٹ کر دیا تھا. یہ دیکھتے ہیں لوگوں بھائی, ہر بندے کے نیچے میں دیکھتے نہیں ہوں, میں آج تک نیچے نہیں دیکھا. نہیں میں بتاؤں, میں نا کبھی کبھی کامنٹ دیکھ لینے چاہیے, کوئی بری بات نہیں ہے. کبھی کبھی نا یہ دیکھیے, یہ جو پیارے بھائی لکھ رہے ہیں نا, یہ میں ان کا درد بھی سمجھ رہا ہوں. ٹو بی آنیسٹ میں سمجھ رہا ہوں یہ کس اس سے لکھ رہے ہیں. یہ پیار بھی لکھ رہے ہیں, یہ لکھ رہے ہیں, ان کو ایک پیار ہے, ایک ان کو نا شدت سے پیار ہے, اس میں یہ لکھ رہے ہیں
تو میں ایسا برا نہیں مان رہا, لکھنے دیں ان کو بیچارے کو, ان کو ہوا ہے جو نظر آیا شاید اس کی وجہ سے لکھ رہے ہیں, وہ حق رکھتے ہیں, حق بجانب ہیں, تو اس لیے برا نہیں مان رہا ابھی. ہمارے کئی بندے جو نیچے کامنٹ پہ اپنے بیان شروع کر دیتے ہیں, میں اکثر ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر ہم ایک بازار کے اندر ایک برانڈ لگا کے بیٹھے ہیں, نیچے ایک گلی ہے وہاں سے لوگ گزر رہے ہیں, ان کو کرنے دیں. ہم اپنی طرف فوکس کریں, نیچے کون کیا کر رہا ہے ان کو کرنے دو. اگر وہ نیچے آ کر کے بیٹھا ہے اس کا بھی رائٹ ہے کچھ نہ کچھ اپنا بیان دینے کا, وہ ہمیں نہیں پتا وہ کس قسم کا بندہ ہے. اگر اس کے اندر اتنی وہ ہوتی, کیا کہتا ہے مجھے لفظ نہیں آ رہا, تو اوپر آ کے بیٹھتا نا. اس بیچارے کے اندر ہے ہی اتنا سمادہ کو نیچے بیٹھ کے یہی لکھ سکتا ہے, اس کو لکھ. ہم اب اس کے اوپر بیٹھ کر کے ڈیبیٹ شروع کرتے کہ اس نے نیچے کیوں لکھ دیا, نیچے کیوں لکھ دیا, نیچے کیوں لکھ دیا. تو اس کو لکھنے دیں, اس کو کھلی بندی کریں. ہاں اوپر بیٹھا تو بندہ بات کرتے ہیں, یا آپ اس سے ڈیبیٹ کریں یا اس کو آپ نیچے اتار دیں. جو نیچے کون کیا کر رہا ہے ان کو رہنے دیا کریں. ٹھیک ہے, اور ایسے کامنٹس کو بلاک بھی نہیں کرنا چاہیے میرا خیال ہے. یہ جو اس طرح کی کامنٹ میں گالی نہیں ہوتی, جسٹ ایک اوپینین ہوتا ہے, اس کو بالکل بلاک نہیں کرنا چاہیے. وہ اوپینین کا حق ہے, ٹھیک ہے نا. وہ نیچے کون کیا لکھتا ہے اس کو کرنے دو یار بھائی. آپ نیچے دیکھیے نا, آپ فوکس کرو جو اوپر بیٹھا بندے کو, اس کی آواز بھی آپ کے سامنے ہے, وہ آپ سے بات کر رہا ہے, آپ کو پتا ہے یہ فلاں بندہ ہے. اب نیچے کون, ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا یہ کون کیا لکھ رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے. ہم اس کی تحقیقات میں چلے جائیں گے, وہ لکھ رہا ہے, وہ لکھ رہا ہے, تو اس لیے پھر وہ میرا خیال فضول کا ٹائم ضائع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ جو آپ نیچے ہائیدی بھائی لکھ رہے ہیں, ہمیں کیا پتا یہ کون ہے. کئی بندے ایسے ہوتے ہیں وہ احمدی بن کے غیر احمدی والے میسج کرتے ہیں, کئی غیر احمدی ہو کے احمدی والے میسج کر رہتے ہیں. صرف معاملے کو چینج کرنے کے. میں تھوڑا کھیل راجا کو بٹھایا ہوا تھا اس نے. اچھا جی, صبح کیا ہوا تھا جی؟ اب لوگ کہیں گے لائو بٹھایا, اس لیے لگتا ہے کوئی نئی گیم چلانی ہے. نہیں بھائی, ایسی بات نہیں ہے. میں نے صبح اصل میں براڈ لگائی تھی کہ میں یہی جو میسج آپ کو دیا لیبر صاحب کہ ہم نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں اس کے بارے میں بتانے کے لیے. لیکن وہی بات ہے کہ ہمارے بیچاری معصوم سی ماڈریٹر ہیں تنزیلہ صاحبہ, انہوں نے سب کو اٹھا لیا اور جس نے کال ڈالی وہ اب اوپر آ گئے, اور اس کے بعد انہوں نے ایک دو چیزیں کہی ہیں, اس کے بعد وہ چلے گئے. وہ معاملہ میں نے آگے لے کے نہیں کیا, وہ میں وہیں پہ بند کر دیا. میں نے کہا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ پیارے بھائی کام کریں نا کہ یہ جگہ معصوموں کے لیے نہیں ہے. یہاں پہ بڑا آپ معصوموں کو ماڈریٹر بنائیں نا. میں نے ان سے پوچھا تھا تنزیلہ صاحب آپ نے کیوں اٹھایا, کہتے ہیں نہیں وہ کیا کہتے ہیں, چلو کچھ کہنا ہوگا انہوں نے. وہ اب وہ اتنی سادہ اور معصوم ہے کہ آپ کی براڈ کے نیچے اور اوپر کافی احمدی آ بھی رہے تھے, نیچے بھی بیٹھے تھے, علمی شخصیات آ رہی تھی. انہوں نے جا کر کے سلام کس کو کیا, صرف عامر حق کو. کامنٹ کے اندر اگر سلام کیا ہے تو عامر حق کو کیا, السلام علیکم عامر بھائی. وہ ماشاءاللہ اتنی معصوم ہے کہ ان کو اتنا پتا ہے کہ یہ عامر حق ہے, ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ میاں فیوریٹ 49 ہے, ان کو یہ نہیں پتا یار یہ فلاں احمدی ہے. ایسے معصوم لوگوں کی ضرورت نہیں ہے سر. یہ یہاں پہ ٹکٹوں کو بڑی تیز چل رہی ہے. یہاں پہ 2 والا کام ہے. معصوم لوگوں سے کہیں وہ گھر میں بیٹھیں اور آرام سے خالی سنیں, کیونکہ آخر پہ یہ ویسے اچھا طریقہ ہے کہ سارا مدعا معصوم پہ پا دو. جب ایک بندے کا پتہ ہے, میں کل اویس خان صاحب سے یہی تو سوال کر رہا تھا کہ وہ بندہ صبح شام مسیح علیہ السلام پہ تبرہ کرتا ہے, شعیب راجہ, اس بندے کو تو براڈ کے نیچے بھی نہیں بھٹکنا چاہیے. آپ لوگ اس کے اوپر بھائی بھائی کری جا رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ 50,000 لوگ پھر رہے ہیں جو سوالات کر سکتے ہیں, آ کے جواب کرتے ہیں. ہمارے ساتھ میرے ساتھ 50 لوگ دن میں ڈبیٹیں کرتے ہیں, آ کے پوچھتے ہیں کہ ہمیں قرآن سے بتاؤ, حدیث سے بتاؤ, ہمیں حوالہ دو, یہ کیا ہے, وہ کیا ہے, کہاں پہ خاتم کے معنی کیا ہے. کہہ رہے تھے وہ کب کرنی ہے. وہ مولدین ابھی ٹائم کر رہے ہیں نا. وہ کہتے میں نے اسے کہا تھا کہ مجھے اتنا بتا دو سورہ تحریم پہ کرنی ہے کہ خدا کی ذات اقدس پہ کرنی ہے. تو وہ کہتے ہیں اب رات ہی ان کے پاس دیکھا تھا, تو کہتے ہیں موقع پہ 1-2 دن میں بتاتے ہیں کہ کس چیز پہ کرنی ہے. تو ادھر کرنی ہے ادھر کر لیں, لیکن یہ کہ اوبیسلی ہم ادھر جو لینگویج یوز کریں گے نا, بڑی پارلیمانی لینگویج ہونی چاہیے. کسی کی نہ تو میرے پاس آئے کم از کم وہ اچھے ہیں تمام مذاہب کے لوگوں سے. مذہب جو انسانوں کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے نا, حقیقت میں جو حقیقت ہے وہ بتانا چاہیے. یوز نہیں کرتے وہ لوگ جو یہ کلمے پڑھنے والے کہتے ہیں الفاظ.
अच्छी बात। हम मोहम्मद के मानने वाले हैं तो हम गुलाम अहमद के मानने वाले हैं तो हम मूसा के मानने वाले हैं, ईसा के, इनकी ज़ुबानें चेक करें और वो जो किसी को भी नहीं मानते उनकी ज़ुबानें चेक करें। क्या बात है। तो जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना कि क़यामत के रोज़ में लोगों को जहन्नुम में घसीटा जाना है, वो मेरे मानने वाले वो इसी वजह से था। कलमा बहुत ज्यादा जहन्नुम में जा रहे हैं, मुल्हिदीन जन्नत में बैठे होंगे सारे। ऐसी चीज को गलत भी लोग आपका मतलब ले जाएंगे, इसलिए चले ठीक है। तो मतलब लेना ना मुझे समझ आ गई है, मुझे समझ आ गई है आप क्या कह रहे हैं, मुझे समझ आ गई है, लेकिन इन्होंने गलत मतलब लेना भी नहीं, तो वो हम नहीं कुछ कर सकते हैं। बाकी ये कि आप ये काम करें, आप इसमें आपको है नहीं कि अली साहब आप में जो चीज़ है ना क्वालिटी, आप उसको यूज करें, आपको दूसरे साइड में जाने की जरूरत नहीं है। आप ये जो डिबेट्स हैं करें इंशाल्लाह। देखें आपने आपकी मोहब्बत है ना, आपने किसी को